بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحبہم و یحبونہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں۔ نیز ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں بہت مضبوط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو برا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو برا سمجھتا ہے۔ حقیقت محبت، طبیعت کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جس سے لذت حاصل ہو محبت کہتے ہیں۔ یہی میلان اگر قوی ہو جاتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ محبت کی دو قسمیں ہیں، محبت طبعی اور محبت عقلی۔ محبت طبعی اختیاری نہیں ہے، اس کا حدوث اور بقا بالکل غیر اختیاری ہے، اور امر غیر اختیاری پر بعض اوقات دوام نہیں ہوتا، لہذا محبت طبعی معمور بھی نہیں ہے، بخلاف محبت عقلی کے کہ اس کا حدوث و بقا اختیاری ہے تو اس پر دوام بھی ہوتا ہے، اس لیے محبت عقلی معمور بھی ہے اور یہی افضل ہے اور راجح ہے، چونکہ محبت طبعی کا منشا جوش طبیعت ہے اور جوش ہمیشہ نہیں رہا کرتا۔ اسباب محبت کے تین سبب ہوا کرتے ہیں، یا تو یہ کہ کوئی ہم پر احسان کرتا ہو اور اس کے احسان کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہو، یا یہ کہ وہ نہایت حسین و جمیل ہو اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کی طرف میلان خاطر ہو، یا یہ کہ اس میں کوئی کمال پایا جاتا ہو اور وہ کمال باعث محبت ہو۔ سو انعام و نوال و حسن و جمال و فضل و کمال علی وجہ الکمال خدا تعالیٰ ہی میں پائے جاتے ہیں، تو جب تک یہ کمالات باقی ہیں اس وقت تک محبت بھی رہے گی، اور محبوب حقیقی کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے تو ان کی محبت بھی ختم نہ ہوگی، اور چونکہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی میں بھی بالذات کمالات نہیں، اس لیے کاملین کو خدا کے سوا کسی سے محبت عقلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں محبت طبعی یعنی عشق غیر خدا سے بھی ہو سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ جس محبت کا امر ہے وہ حب عقلی ہے نہ کہ طبعی۔ اس کے لیے نصوص میں حب طبعی یعنی عشق کا عنوان کہیں مذکور نہیں، بلکہ جا بجا حب کا لفظ ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حب طبعی مطلوب نہیں بلکہ حب عقلی مطلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حب عقلی والوں یعنی کاملین میں حب طبعی نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ غلبہ حب عقلی کو ہوتا ہے۔ باقی جن پر حب عقلی کا غلبہ ہوتا ہے بعض اوقات ان میں محبت طبعی بھی ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جن پر محبت طبعی کا غلبہ ہے، مگر وہاں محبت طبعی پر حب عقلی غالب ہوتی ہے، اس لیے جوش دبا رہتا ہے، لیکن گاہے گاہے کاملین پر بھی حب طبعی کا غلبہ ہوتا ہے۔ بہرحال کاملین تو حب عقلی اور حب طبعی دونوں کے جامع ہوتے ہیں، مگر ان میں غلبہ عقلی کو ہوتا ہے، اور ناقصین میں حب طبعی کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ کمال وہ مطلوب نہیں مگر محمود ضرور ہے، اور جو دونوں سے کورا ہے وہ خطرے میں ہے، پس محبت کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر محبت کے نری طاعت و عبادات کافی نہیں، کیونکہ ان کا بھروسہ کچھ نہیں۔ طریقہ تحصیل محبت الہی، اللہ تعالیٰ کے کمالات و اوصاف و انعامات کو یاد کرے اور سوچے، احکام شرعیہ کی بجا آوری اور کثرت ذکر اللہ سے غیر اللہ کی محبت دل سے نکالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گزشتہ کل توبہ کے سلسلے میں بتایا تھا، اور آپ حضرات کے سامنے توبہ کی پوری تفصیل بھی آئی ہوگی، اور امید بھی یہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد صلاۃ التوبہ آپ حضرات نے پڑھی بھی ہوگی۔ آج دوسری چیز بتا رہے ہیں، اور وہ ہے محبت۔ ہر جگہ پر اسکول میں، دوسرے کاغذات میں، سرکاری دفتروں میں، یا اس میں کسی میں بھی تم دیکھو گے تو ہر جگہ پر لکھا ہے یا ہوتا ہے
یار ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے لیے پیدا کیا ہے. پریم ڈائی اکثر کا پریم، یہی الفاظ تم نے بارہا سنا ہوگا، یہ ہے محبت. لیکن پہلے تو یہ بتا کہ محبت کہتے ہیں کس کو؟ تو کہا کہ دل کا میلان ہونا اور اس میں لذت حاصل کرنا، اس کو محبت کہا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہمیں جو اشرف المخلوقات کا مقام دیا ہے، یا اشرف المخلوقات کی جگہ پر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم اپنے نفس کے تقاضوں کو، اپنے دوسرے سارے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ محبت کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلیں. یا دوسرے لفظوں میں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دل جو ہمارے لیے بنایا، اور دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اختیار رکھا. دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبضہ دیا اور اس پر شیطان کا اثر بھی نہیں ہونے دیا، اس وجہ سے کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی ایسی بات ڈال نہیں سکتا. اگر وہ وسوسہ ڈالتا بھی ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہے، ذکر وغیرہ کے ذریعے سے وہ بھاگ جاتا ہے. دوسرا کہ شیطان کہتا تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا تو میں اس کے بدن میں ہر جگہ گھومتا تھا، ہر جگہ جا سکتا تھا، لیکن اس کا جو دل ہے وہ دل میں نہیں جا سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو جو محفوظ رکھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو. دل میں محبت کرنے کا صلاحیت ہے، دل میں محبت کرنے کا تقاضا ہے، دل میں محبت کرنے کی طریقے ہیں. اب اس طریقے کو اگر ہم غلط طریقے پر استعمال کریں، دنیا کی چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ محبت کرنے لگے، مال کے ساتھ محبت کرنے لگے، کرسی کے ساتھ محبت کرنے لگے، دنیا کی زیب و زینت کی طرف محبت کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا امتحان ہی یہ رکھا ہے کہ تمہارا دل کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے یا غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. اور غیر اللہ میں ساری دنیا اور دنیا کی یہ ساری چیزیں آ گئی. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی یہ زیب و زینت جو ہے وہ تمہارے لیے امتحان کے لیے رکھی گئی کہ تم کون سے محبت کو پسند کرتے ہو. تو اس وجہ سے ہمیں اللہ جل جلالہ و من والہ کی جو محبت ہے، اس محبت کو اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ہمارے دل میں جو دنیا میں رہنے کی وجہ سے بہت ساری محبتیں پیدا ہو گئی ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس میں بعض محبتیں تو کبھی کبھی ضروری بھی ہوتی ہے، بعض محبتیں تو بیکار بھی ہوتی ہے. جیسے مال کی محبت ہے، اس طریقے سے کیا ہے، کرسی کی محبت ہے، عہدے کی محبت ہے وغیرہ. یہ ساری محبتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کی محبت تو ہمارے دل میں پیدا ہونی ہی نہیں چاہیے. اب رہ گئی بیوی بچوں کے ساتھ محبت، یا ضروری کچھ پیسوں کے ساتھ محبت تو ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے. کون ایسا ہے کہ جو پیسے کو کیا ہے پھینک دے؟ تو اب اس میں یہ ہے کہ اس میں لیمٹ ہونی چاہیے، غیر ضروری محبت اس میں نہیں ہونی چاہیے. باقی صحیح طریقہ جو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی باطل محبت کو نکال کر اگر کسی آدمی نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دے دی تو گویا کہ اس نے جو اصل مقصود تھا اس کے پیدا کرنے کا، کہ اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے احکام کی محبت ہوگی، اللہ کے احکام کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، تو یہ سب سے زیادہ کامیاب آدمی وہی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب محبت کی دو قسمیں انہوں نے بتائی. ایک کو تو کہا جاتا ہے محبت طبعی اور ایک کو تو کہا جاتا ہے محبت عقلی. محبت طبعی یعنی تمہاری طبیعت خود اس کو محبت کرنا چاہتی ہے، یا تمہاری طبیعت خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور تم طبعی طور پر اس سے محبت کرتے ہو. جیسے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ محبت تو رکھتا ہی ہے، محبت تو کرتا ہے.
سمجھ میں آیا نا؟ یہ محبت طبعی ہے. اور دوسرا محبت عقلی، یعنی جس وقت کوئی کام کیا جائے تو اس وقت عقل یہ فیصلہ کرے، تمہاری طبیعت، تمہارا نفس، تمہاری جان، تمہارا دوسری چیزیں، بہت ساری چیزیں تمہیں کسی چیز کی طرف متوجہ کر رہی ہے، لیکن تمہارا دل یہ فیصلہ کرے کہ بھئی یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے تو وہی کام کرنا ہے. تو یہ محبت عقلی ہے، یعنی عقلی طور پر تم اس کو سمجھو. تو اس کی مثال ایسے جیسے تمہارا بیٹا ہے، ہر ایک آدمی کو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت طبعی ہوتی ہے، کتنی بھی ہو محبت طبعی ہوتی ہے. اب یہ محبت طبعی شریعت منع نہیں کر دی کہ بیٹے کے ساتھ محبت نہ کرو، بیوی کے ساتھ محبت نہ کرو، بھائی کے ساتھ محبت نہ کرو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہ کریں، یہ نہیں ہے. محبت کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں لمٹ ہے کہ اس محبت میں اتنا کرو کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. اگر اس محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تک پہنچ گئے تو پھر یہ محبت نہیں بلکہ یہ شہوت ہو جائے گی، خواہش ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ اس کی جگہ پر تمہیں محبت کا مثال میں بتا رہا تھا، جیسے ہمارا لڑکا ہے، لڑکے کے ساتھ ہر ایک آدمی کو محبت طبعی ہوتی ہے، لیکن اگر یہی لڑکا نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک قرآن پاک کے اوپر پاؤں رکھ دے، قرآن پاک کی بے عزتی کرے، قرآن پاک کے متعلق برا بھلا کہے، تو اب ہماری عقل کا فیصلہ کیا ہوگا وہ دیکھنا ہے، یا ہم عقلی طور پر کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے. اب اس وقت ہم عقلی طور پر یہی فیصلہ کریں گے، چاہے کتنا ہی محبوب بیٹا کیوں نہ ہو، اس کو 2 چپل لگا دیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. چلو اس مثال میں تو سب سر جھکا رہے ہیں. اگر بیوی نے کہا کہ مجھے ٹی وی چاہیے، یا مجھے یہ دیکھنا ہے، یا مجھے یہ چیز چاہیے، جو شریعت کے خلاف ہے، بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے اور کرنا بھی چاہیے، اب تم کیا کرو گے؟ سمجھ میں آیا؟ بیوی کو سمجھاؤ گے کہ بھائی یہ چیز جائز نہیں ہے، تو گویا کہ عقلی طور پر تم نے شریعت کو آگے کیا، اور بیوی کی محبت تھی، اس بیوی کی محبت کو تم نے روکا. اگر روکا نہ ہوتا تو لا کر رکھ دیتے. ارے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہمارے دل میں خواہش رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، اور دل کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عہدے کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، اور چیزوں کے ساتھ. تو غیر اللہ کے ساتھ محبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. سمجھ میں آیا؟ اور اس کی جگہ پر جو آدمی ایمان لے آتا ہے، ایمان والا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین کرتا ہے، اس کو مومن کہا گیا، ایمان والا کہا گیا. اور اللہ جل جلالہ و من والو فرماتے ہیں کہ میں نے پیدا تو سب کو کیا، نصرت اور مدد بھی سب کچھ کر رہا ہوں سب کی، لیکن میرے ساتھ جو ایمان لایا، جو مجھے مانتا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ والذین آمنوا، جو لوگ کے ایمان لے آئے، وہ اشد حبا للہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. اس وقت اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو توڑتے ہیں، اپنی محبت کی وجہ، اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے بیوی کی بات کو جو اللہ کے خلاف ہو، یا کسی بھی انسان کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ہو، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو تم کو 2 تقسیم بتائی گئی، ایک تو ہے محبت طبعی اور دوسری ہے محبت عقلی. تو شریعت میں کون سی محبت مطلوب ہے؟ محبت طبعی مطلوب ہے یا محبت عقلی مطلوب ہے؟ دونوں کا فرق تو سمجھ میں آ گیا. تو کہتے ہیں کہ محبت طبعی یہ شریعت میں مطلوب نہیں، اس لیے کہ محبت طبعی، طبیعت کسی کے اوپر مائل آ جائے، طبیعت میں کوئی چیز پسند آ جائے، طبیعت کسی چیز کو پسند کرے اور تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو تمہاری طبیعت ہے. جیسے میں نے بتایا کہ بھوکا آدمی کھانے کی طرف متوجہ ہو جائے گا،
مرد بیوی کی طرف متوجہ ہو جائے گا، یہ طبیعی ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو میں حدیث میں بتاؤں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے، ہر بیوی کا حق برابر ادا کرنا چاہیے، سمجھ میں؟ اگر ایک دن اس کے پاس رہا تو ایک دن اس کے پاس، دوسرے دن اس کے پاس، تیسرے دن اس کے پاس رہنا چاہیے، لیکن جماع کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جماع کرے تو اس کے ساتھ بھی کرو اور اس کے ساتھ کرے تو اس کے ساتھ بھی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طبی طور پر طبیعت کے تقاضے سے ہوتا ہے، اور یہ طبیعت کا تقاضا جو ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ طبی محبت ہوتی ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ محبت تھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ گرفت نہیں ہوگی کہ محبت طبی کیوں تھی، بلکہ یہاں پر محبت عقلی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرے، چاہے یہ مخالفت کرے، یہ مخالفت کرے، یہ مخالفت کرے، یہ مخالفت کرے، سب کے ساتھ معاملہ یکساں ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں اس کو محبت عقلی کہا جائے گا، یعنی عقل فیصلہ جو کرے کہ اس میں اس کے ساتھ محبت ہوئی اور اس میں غلطی ہوئی تو اس وجہ سے، جیسے لڑکے کو مار رہا ہے وہ، حالانکہ محبت ہے لیکن عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس وجہ سے اس کو مارنا چاہیے، تو اب گویا کہ وہ محبت کامل ہو گئی۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت طبعی مراد نہیں ہے بلکہ محبت عقلی مراد ہے۔ ہمیں اللہ جل جلالہ و من والوں کے ساتھ عقلی طور پر محبت ہونی چاہیے، یعنی جس وقت ہمارا کوئی کام ہو اور اس کام میں اگر ہم غور کریں اور دیکھیں کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، چاہے ہو یا نہ ہو، تمہارا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، تو تم کو محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب دوسری بات یہ بتائی کہ بزرگان دین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی کی وجہ سے وہ ہر وقت اللہ کو یاد بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بھی گزارتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق وہ اپنے سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ ان بزرگوں کو بھی محبت عقلی ہے، محبت طبعی ان کے لیے ضروری نہیں ہے، چاہے کیا ہے وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی محبت ہو تو وہ طبعی چیز ہے، لیکن اصل چیز عقلی ہے۔ پھر تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ اگر تم اپنے اندر محبت عقلی کو فوقیت دیتے ہو اور ہر جگہ پر ہر وقت میں محبت عقلی کے پر تم عمل کرتے ہو، تو بعض مرتبہ محبت عقلی کرنے کی وجہ سے بعض مرتبہ تمہارا دل محبت طبعی بھی کرنے لگتا ہے اور پھر تمہاری طبیعت بھی اسی کو پسند کرنے لگتی، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے محبت عقلی کے ساتھ ساتھ محبت طبعی بھی تمہارے اندر میں آ جائے گی۔ اصل مقصد یہی ہے ہماری زندگی کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ جو غیر اللہ ہیں، غیر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہو یا غیر اللہ کے ساتھ ہماری محبت نہ ہو، اور اگر ہو تو محدود ہو، ایسا نہیں کہ اس کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے لگیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کرنے لگیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی آدمی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرا رہا ہو۔ اسی وجہ سے ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، ماں کا بہت بڑا مقام بھی ہے، لیکن ماں اگر بیٹے کو کہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مت جاؤ اندھیرے کی وجہ سے، تو ماں کی بات ماننا جائز نہیں ہے، بلکہ تم کو کیا ہے، جماعت میں اگر جا سکتے ہو تو تم کو جانا چاہیے۔ یہ ماں کی محبت تو ہے لیکن کیا ہے، عقلی طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس وجہ سے ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ محبت عقلی ہوئی، اور اس محبت عقلی کو ہمیں اپنے دل میں خاص اہمیت کے ساتھ جگہ دینا چاہیے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اگر ہم محبت عقلی کو ترجیح دے رہے ہیں تو کبھی ہمارا دل، کبھی ہمارا نفس، کبھی ہمارے دل میں مال کی محبت آ جائے گی، اور اس وقت میں مال حرام کا آ گیا،
مال حرام کا آ گیا ہے. اب اس وقت ہمارا پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس وقت اگر ہم حرام مال کو کھا رہے ہیں تو مال کی محبت ہمارے اوپر غالب ہے، اور اس وقت اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو حرام مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کو میرے لیے حرام کیا ہے، اس وجہ سے میں اس مال کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، نہیں لوں گا، یا واپس کر دیا جائے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ محبت جو ہے تمہاری عقلی، یہ غالب ہے تمہارے اوپر. یہ ہر چیز میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم محبت کریں، اور محبت کا غلبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی قریب ہوگا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب ہوگا. دنیا کی بات ہے، اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے تو جتنی وہ محبت کرے گا، جتنا زیادہ محبت کرے گا تو تمہاری بھی اس کی طرف محبت بڑھے گی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں اگر کوئی آدمی تم سے محبت کرتا ہے تو تمہاری طبیعت بھی اس کے ساتھ محبت کرنے کے لیے متوجہ ہوگی. تو اسی طریقے سے ہم جب ہر چیز میں اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں کہ میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ یہ کروا رہا ہے، میرا اللہ اس کام کو کرنے کے متعلق کہہ رہا ہے، تو آدمی ہمیشہ اسی کی طرف متوجہ ہوگا. اور جب اسی کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر نفس اگر گناہ کی طرف کھینچے گا بھی اس کو تو یہ محبت اس کو روکے گی. میں کیسے اللہ کا حکم کی خلاف ورزی کروں؟ اللہ نے تو مجھے منع کیا ہے، مجھے تو اللہ کے ساتھ محبت ہے. سمجھ میں آئے؟ تو آج کے درس میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سب کو اس کے ساتھ محبت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل باطل محبتوں سے خالی ہو اور حقیقی محبت سے ہمارا دل بھرا ہوا ہو. باطل کسے کہتے ہیں وہ بھی بتا دیا، اور حقیقی محبت کسے کہتے ہیں وہ بھی بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت سے بھرا ہوا ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ کے ایمان لے آئے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں. اور جتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوگی اتنا آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا اتنا زیادہ آسان ہوگا. اس لیے کہ انسان اپنے محبوب کے کام کو کرنے میں بہت ہی آسانی محسوس کرتا ہے، اور محبوب کا جو بھی کام ہو وہ کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے واقعات بھی سنے ہوں گے، اس میں شیریں فرحات کا واقعہ بھی سنا ہوگا، دوسروں کا بھی سنا ہوگا، کسی اوروں کا بھی بہت سنا ہوگا. اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کو شیریں کو پتھر میں نہر کھود کر نہر چاہیے، وہ اس کو پسند ہے. اس نے یہ دیکھا ہے نہ دیکھا کہ مجھ سے پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو یہ پسند ہے تو وہ اس میں لگ گیا. سمجھ میں آیا؟ یہ عشق کا تقاضا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہماری بہت زیادہ بڑی ہوگی تو پھر کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہمارے لیے بھاری نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنا یہ ہمارے لیے بھاری پڑ جائے گا. اس وجہ سے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے، اور محبت بھی محبت عقلی بتایا، محبت طبعی نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو محبت طبعی دے دے، جیسے اس کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، جیسے اس کو اپنی بیوی سے محبت ہے، جس کو اپنے پیسے سے محبت ہے، ایسی بلکہ اس سے زیادہ محبت اگر اللہ تعالیٰ کی دے دے تو بہت خوش نصیب ہے وہ. لیکن اگر نہ ہو تو ابھی عقلی طور پر ہمیں ہر وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بیوی کی رضامندی کا کام نہیں کرنا، بیٹے کی رضامندی کا کام نہیں کرنا، ہمیں تو اللہ کی رضامندی کا کام کرنا ہے. یہ محبت عقلی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب تیسری باتیں بتاتے ہیں کہ محبت کے پیدا ہونے کے لیے یا محبت کے لیے کیا اسباب اور کیا چیزیں ہیں جو دیکھی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. سمجھ میں ماہر ہیں، جانتے ہیں سب، اچھی سی شکل والی کوئی لڑکی دیکھی تو دل مائل ہوگا کہ نہیں؟ ارے یہی تو محبت ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ بہت سارے گٹھے
नोट के देख लिए, कोई रख के गया, कोई मालिक वहाँ नहीं रख के गया है यहाँ पर, समझ में, अपना बाप का समझ कर ले लेना चाहेंगे कि नहीं? न ले दूसरी बात, लेकिन होगा तो सही नहीं है, समझ में आया नहीं? तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें ये है कि अगर कोई आदमी हमारे ऊपर हर आन और हर लम्हे एहसान करता रहता है, चाय भी पिलाता है, नाश्ता भी कराता है, दोपहर को खिलाता भी है, रात को खिलाता भी है, और ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी ला कर देता है, तो फिर आदमी उसके साथ मोहब्बत करेगा कि नहीं? अरे भाई इतना सारा देता है तो उसके साथ तो मोहब्बत हो ही जाएगी। अगर ये देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के इनामात और एहसानात को शुमार करो और देखो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर कितनी मेहनत कर रहा है। मुख्तसर अल्फाज में अगर कहा जाए तो 3 चीज़ें होती है मोहब्बत की, जमाल, कमाल और नवाल। जमाल तो खूबसूरती है, आदमी अगर खूबसूरत हो, उसके अच्छा अखलाक हो, आदत हो, ज़ाहिरी खूबसूरती हो, तो हर एक का दिल उसके साथ मोहब्बत करने को चाहेगा। ये तो हुआ जमाल। नवाल माने एहसान, कि उसके एहसान हो, हर वक्त वो जब भी मौका आए 100-100, 200, 100-100, 200, 1000-1000 के नोट देता रहता हो, तो आदमी उसके साथ मोहब्बत करेगा कि नहीं? जमाल भी और नवाल भी। और तीसरी बात है कमाल। अब इसको हम देखें तो अल्लाह तबारक व तआला का जमाल को अगर देखो तो अल्लाह तबारक व तआला में इतना जमाल है जितना जमाल किसी में नहीं है। ये दूसरी बात नहीं कि अभी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जन्नत में आदमी जाएगा और जन्नत की नेमतों के मुतालिक आप हजरत ने सुना होगा कि माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत, समझ में आया? इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन नेमतें होगी, लेकिन हफ्ते में एक मरतबा जब सारे जन्नतियों को अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू अपनी ज़ियारत के लिए बुलाएंगे और कहेंगे कि आज मैं तुम पर ऐसा एहसान करने वाला हूँ, आज मैं तुम पर ऐसी नेमतें देने वाला हूँ कि उस नेमतों के मुतालिक तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो वो कहेंगे कि अल्लाह आपके इतनी कैसी नेमत करेंगे, क्या करेंगे? आपने औरतें हैं तो वो सबसे उम्दा दी, ग़िज़ा है तो वो सबसे उम्दा दी, फ्रूट है तो वो सबसे उम्दा दिए, समझ में आए नहीं? इससे बढ़कर क्या? उस वक्त अल्लाह ताला कहेगा कि आज मैं अपना जमाल तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला पर्दा हटाएगा और आदमी जमाल को देखेगा। अल्लाह का जमाल देखकर उसको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। मैं हदीस के अल्फाज बता रहा हूँ, समझ में आया? कि जन्नत की सारी नेमतें उसको हिच नज़र आएगी। अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह तबारक व तआला की खूबसूरती कितनी बड़ी होगी, कितने ज़्यादा खूबसूरत होंगे, समझ में आया? तो अगर तुम खूबसूरती की वजह से ज़्यादा मोहब्बत करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला के जमाल से किसी का जमाल बढ़ा हुआ नहीं, समझ में आया? अल्लाह तबारक व तआला के जमाल के कई हिस्से करने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा निकाला और कुछ हिस्से में से आधा हिस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और आधा हिस्सा सारी मखलूक को दिया, समझ में आया? तो उसी आधे हिस्से की ज़रा सी खूबसूरती की वजह से, आगे कुछ बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, अरे है क्या नहीं? तो फिर ये जो जूज़ का हिस्सा और असल जो होगा, आदमी उसकी तरफ तवज्जो करे या इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करे। तो ये तो जमाल का हल हुआ। नवाल माने एहसान, वो तो देखो कि हर आन और हर लम्हे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे ऊपर एहसान किया जा रहा है। हर आन और हर लम्हे अल्लाह की तरफ से हमें नुसरत दी जा रही है, यानत किया जा रहा है, मदद किया जा रहा है, ऑक्सीजन दी जा रही है। ज़रा देर के लिए भी ऑक्सीजन बंद हो जाए तभी पता चल जाए, समझ में? और इनके अलावा खाना पीना वगैरह सारी नेमतें हैं। तो ये एहसान भी अल्लाह तबारक व तआला का सबसे ज़्यादा है। अगर कोई आदमी एहसान की वजह से किसी के साथ मोहब्बत करना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ज़्यादा हक़दार है। जमाल
نوال، اور کمال کا تو پوچھو ہی مت. جو کمال، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ کہیں نہیں ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہیے. یہ بات ابھی بتائی میں نے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، اور یہ ایمان لانے کا پہلا ہی قدم یہی ہے کہ ہم کو وہ چیز پسند ہے، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اس وجہ سے ہم ایمان لیا ہے. اس وجہ سے ہر ایک آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو ہے. سمجھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو ہے. اب اس محبت کو بڑھا کر اپنے دل میں پوری اللہ کی محبت کو پیدا کر لینا، یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے کام میں ہے. اس کے لیے نفس رکاوٹ ڈالے گا، اس لیے نفس روکے گا. اس وجہ سے ہمیں نفس کی مخالفت کر کے عقلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دینی ہوگی. نفس کہے گا سو جاؤ، ابھی دیر ہے. اس وقت کہو نفس کو کہ نہ، میرے پروردگار نے مجھے نماز کے لیے بلایا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز کے لیے جانا ہے. اور بھی گناہ جس سارے کے سارے. تو محبت کسے کہتے ہیں، محبت کی کتنی قسم ہے، اور محبت کیوں کی جاتی ہے؟ جمال، نوال، کمال، ان کی وجہ سے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر میں ہیں. اب اس کو جیسے میں نے بتایا کہ ہر مسلمان کے دل میں محبت ہے. اب اس محبت کو کیسے بڑھایا جائے کہ جس کی وجہ سے دوسری ساری محبتیں دب جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت غالب آ جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر بتایا ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرے گا، تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. کیا بتایا اس میں؟ اللہ تعالیٰ کی کمالات و اوصاف و انعامات کو یاد کرے اور سوچے. احکام شریعہ کی بجاوری اور کثرت ذکر اللہ سے، احکامات شریعہ کی بجاوری اور کثرت سے ذکر اللہ کرو. جتنا زیادہ ذکر کرو گے، یہ تو تم نے اپنے طور پر بھی سننا ہوگا کہ جس آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہوتا ہے، جس آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ اکثر اسی کا نام، اسی کی یاد، اسی کا ذکر، اسی کے فکر میں ہر وقت لگا رہتا ہے. وہ اگر کسی کے دل میں بیوی کی محبت ہے، عورتوں کی نہیں کہتا، وہ تو گناہ ہے جانتے ہو، بیوی کی محبت ہے، کسی کے دل میں پیسے کی محبت ہے، تو ہر وقت وہ پیسے ہی کے چکر میں رہے گا، ہے یا نہیں؟ تو جس کو اللہ جل جلالہ و امن والوں سے محبت ہوگی، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں وہ مصروف اور مشغول رہے گا. اور جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں زیادہ آئے گی. ایک تو یہ ہے. اس وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج وغیرہ، اس کو تو ادا کرنا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کثرت کے ساتھ تسبیحات پڑھنی ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، کہ اس ذکر کرنے کی وجہ سے ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت خوب زیادہ مقدار میں، راسخ مقدار میں داخل ہو جائے. ایک کثرت ذکر اللہ سے غیر اللہ کی محبت دل سے نکالے. جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو گے، اللہ کی طرف جتنا متوجہ ہوگا، تو اس سے جو باطل کی طرف، یعنی باطل چیزیں جو ساری بتائی، حب مال، حب جاہ وغیرہ وغیرہ، حب اولاد، یا اس قسم کی چیزیں آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر بیوی سے لڑائی ہونی شروع ہو جائے گی، نہ، بلکہ اب تک جو بیوی کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مانتے تھے، سمجھ میں، اس میں یہ کرو گے کہ دیکھو یہ چیز ناجائز ہے، اور ناجائز چیز میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کرنے کا، سمجھ میں آئے نہیں، یہاں تک پہنچو گے. بچہ کے ہر ضد کو ہم پورا کرتے ہیں، یہ چاہے تو یہ لے لو، یہ چاہے تو یہ لے لو، یہ چاہے تو یہ لے لو، سمجھ میں آئے. لیکن جہاں وہ اس کا کوئی مطالبہ ناجائز ہوگا، ہم فوراً اس صورت میں اس کو روکیں گے. جی. شوق.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدت یعنی موت تو آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألک النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، یعنی تجھ سے تیرے وجہ مبارک کی زیارت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔ حقیقت شوق جس محبوب چیز کا من وجہین علم ہو اور من وجہین علم نہ ہو اس کو بکمال جاننے اور دیکھنے کی خواہش طبیعی ہونا شوق کہلاتا ہے۔ یعنی شوق کسے کہتے ہیں؟ اس میں اب یہ بتانا چاہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ جب دل میں محبت پیدا ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا شوق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی بہت خواہش پیدا ہوگی۔ ابھی تو چونکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا غلبہ نہیں ہے، دنیا کی محبت کا غلبہ ہے، دنیاوی چیزوں کی محبت کا غلبہ ہے، اس وجہ سے اس دنیا سے جانے کا تقاضا یا اس دنیا سے جانے کا نام بھی آ جاتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ارے مر گئے تو کیا ہوگا۔ لیکن کیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی تو یہ ہوگا کہ مر جائیں گے تو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچیں گے اور وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جب بھی انتقال ہوتا تھا تو اس وقت وہ یہ نہیں کہتے تھے ہائے رے دنیا، ہائے رے پیسے، بلکہ وہ کہتے فزت برب الکعبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا اور دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا ہوں۔ تو یہ شوق ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے تمہارے سامنے یہ حدیث بتائی گئی کہ حدیث میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو اور تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے کی طلب رکھتے ہو، تڑپ رکھتے ہو، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری ملاقات کے طالب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ملاقات سے خوش ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات پسند نہیں ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا نہیں چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں چاہتا۔ لیکن اس میں ذرا سا اپنی سمجھ کو یاد رکھنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے کو کون پسند کرتا ہے؟ مرنے کو کون پسند کرتا ہے؟ مرنے کو تو ہر ایک آدمی ناپسند کرتا ہے۔ ہاں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت تیاری بیٹھے ہیں، جب چاہے حضرت کیا ہے اسرائیل علیہ صلی وسلم آ جائے اور جان لے کر چلی جائے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے تھے کہ ہم تو تیار بیٹھے ہیں، جب آ جائے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اب ایسے لوگوں کو تو بات دوسری، لیکن اگر ہم کو آ کر اگر کہا جائے کہ میں جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، کہنا یار ریڈی ہوں، چلو یار ابھی شادی ہو جانے دیتے تھوڑی دن، سمجھ میں آیا؟ تو یہ چیزیں اصل چیزیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنا کون پسند کرتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مرنے کے وقت فرشتے آ کر بتاتے ہیں کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیار کر رکھا ہے، یہ تیار کر رکھا ہے، یہ تیار کر، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بخاری میں تم نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہلوایا کہ خدیجہ کو ہمارا سلام کو اور کہو کہ جنت میں تمہارے لیے موتی کا ایک محل تیار کر کے رکھا ہے کہ نہیں؟ حدیث میں ہے، سمجھ میں آیا؟ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ، بہرحال دوسری بات ہے، لیکن اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ اس بکڑ خانی گھر کے بجائے جنت کے موتی کے محل میں رہنا چاہتی ہوں، مجھے وہاں جانا ہے، تو اس کو اللہ کے پاس جانے کا شوق ہوگا کہ نہیں؟
تو اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی کا جان نکالنے کا وقت قریب ہوتا ہے، اگر نیک زندگی گزاری اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے اور آپ لوگوں کو بھی، تو 500 فرشتے آتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور ہر فرشتہ ایک ایک خوشخبری سناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے بہترین مکان تیار کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے بہترین حور تیار کر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں بہترین عمدہ لباس تیار کر رکھا ہے۔ ارے تم نے یہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ اب تم نے پڑھا ہوگا تو کرتے تو کچھ ہو نہیں، اس لیے بتانے کا بھی فائدہ نہیں۔ بتایا گیا کہ اگر کسی آدمی نے اوابین پڑھی، پتہ نہیں کون سی نوافل ہے مجھے نہیں معلوم، سمجھ میں آیا، اوابین پڑھی تو ایک دن اوابین پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ایک محل اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ پڑھی ہوگی آپ نے کچھ حدیث میں، تو ایسا ہی آیا ہے۔ اب یہاں کا محل زندگی میں بھی کبھی نہیں حاصل کر سکتے، ایک فلیٹ نہیں لے سکتے، سمجھ میں، اور ایسے وقت میں جنت کا محل ہوگا وہ لینا کیسے ہوگا؟ لیکن اگر لینا چاہتے ہو تو مغرب کے بعد اوابین پڑھ لو، سمجھ میں آیا نہیں؟ خیر بہرحال بہت ساری سہولتیں ہیں، لیکن ہم خود ہی کرنا نہیں چاہتے تو کیا کریں۔ خیر تو بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اور جس چیز کا تمہیں شوق ہو تو وہاں کے لیے ساری تیاریاں کرو گے، اور اگر شوق ہی نہیں ہے، گھر جانے کا شوق ہے تو گھر جانے سے پہلے گھر جانے کی تیاریاں کر لیتے ہو کہ نہیں؟ کہ نہیں؟ مدرسے میں آنے کا شوق ہے تو مدرسے کے آنے کی تیاری کرتے ہو، تو پھر اللہ کے پاس جانے کا شوق ہوگا تو وہاں کی تیاری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے شوق کے متعلق بتایا، لیکن ابھی شوق کے ساتھ لمبا مسئلہ ہے۔ بہرحال اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو، جتنی زیادہ محنت کرو گے، جتنا زیادہ مجاہدہ کرو گے، جتنا زیادہ کوشش کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ ہمارے اکابرین مشائخ وغیرہ جو ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت محبت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب اور مقرب بنایا ہے، لیکن انہوں نے بھی بڑے مجاہدات کیے، اور مجاہد ہماری طرح انسان تھے وہ، لیکن انہوں نے محنت کی اور محنت کر کے یہ درجہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کرنے کی محنت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت سے پور فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آج 10 منٹ پہلے چھوڑ دیا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو کہ اللہ ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی محبت ہمیں عطا فرما، باطل محبت جتنی بھی ہمارے دلوں میں ہے اس کو نکال کر سچی پکی تیری اور تیرے رسول کی محبت اور اطاعت سے ہمارے دل کو پور فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔